میرے آقا مولا دا دین لے آؤ یار، بس کرو بڑی بند کر دو 2018 تک۔ ہاں پھر اگو تو جڑی لذت آئے گی حضور کے دین کی، تو جگہ بس ہوئے اسی تے غلط راہ ہی رہے، یار کمال ہو گیا۔ میرے آقا مولا کا دین مبارک ایسا ہے، رومی سفیر آیا نا، حضرت عمر جدو صفا سیدھیاں کیتیاں صحابہ دیاں تے رومی سفیر نے چیخ مار دیتی، عمر تو تے سانو مار دیتا ہے۔ فرمایا کیویں؟ انہوں نے کہا ایک قوم تے پانی پلانو تے لڑ پوندی سی، تو انہاں نوں تیر دی طرح سدھیا کیویں کر دیتا؟ انج رویہ اپناؤ دین دے بارے کہ غیر لبرل پاکستان دے وچ دشمنان دین چیخ مارن، انج جناب شور پا دیتا ہوں۔ مولی خادم چپ کر کے تسی تے بیٹھے رہو، مولی خادم بھی آ گیا تے گل سنو، اے کی ہویا میری ویل چیئر نوں دھکے دے، او اے کیڑی محبت ہوئی؟ تسی اتنا اپنے اندر کوئی اپنا نظام پیدا کرو۔ جناب سونا بھی پیا ہوئے تے انہوں ویکھ کے بٹوئے کٹنا محفلاں چوں یا موبائل چوریاں کرنا، اے کوئی گل ہے محفلاں وچ کرن والی؟ بس کرو۔ بعد وچ بندہ رو رہا ہوندے جی میرا موبائل نکل گیا، وہ کیڑا کمینہ ہے کائنات دا، اس نوں پتہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا لا یسرق سارق حین یسرق، فرمایا کہ جو آدمی چوری کرتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ سونا بھی کسی کا گر جائے، کہا یہ پڑا ہے آپ کا سونا، میں نے تو ٹیڑھی آنکھ سے بھی اس کو نہیں دیکھا، میں کھڑا اس لیے ہو گیا تھا کوئی اور نہ اٹھا لے، یہ لو سونا تمہارا۔ اپنے اندر یار کیا بندہ کس چوریاں کر کے اور محفلوں کے اندر جناب شور پڑا ہو کہ جناب یہ موبائل نکل گیا، میرا فلاں نکل گیا، بس کرو۔ جیڑا آدمی نپیا گیا نا اس مسئلے میرے سامنے آج، میں انہوں چھڑنا کوئی نہیں کدی زندگی، گل ہے جی کرنے والی انسان ہے، بس کرو۔ چور کسی اور جا کے چوریاں کرو، ساڑیاں محفلیں نہ آیا کرو، اے نہ ہوئے تہاڈی وجہ تو اللہ دا عذاب آ جائے۔ اللہ شرابی شراب پینا چھڑ دے، میرے آقا نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہو۔ اللہ اس واسطے تسی کیڑے طرف چلے ہو؟ بس کرو، بڑی ہو گئی۔ کل ایک پرچی کی کیا حیثیت ہے جناب، ایک پرچی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مڑ مڑ سانو اعلان کرنے پیندے جی پرچی دیو دین نو، تسی بلکہ سانو روکو۔ مولانا یہ ہو چکیا، عزت آبرو بھی حضور واسطے حاضر، مال بھی حاضر، بچے بھی حاضر، اے گردن رکھی ہوئی یہ بھی رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ توجہ جی توجہ، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ لا الہ نہیں، یہ تے پاکستان دا مطلب ہے، چل رہے ہو مسلمان دا مطلب کیا آ رہا؟ یہ تے پاکستان دا مطلب ہے۔ دل تے ہاتھ رکھ، مسلمان دا ہے مطلب ہے کہ جناب نویاں سوسائٹیاں جا کے گھر بنا لے رہے۔ اللہ نہیں نہیں، اے علماء بیٹھے پوچھو، حضور نے ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان بنایا تے حضور نے صرف ویکھیا تے سلام لینا ہے، 3 واری انہاں سلام کیتا، حضور نے انہاں نے سلام نہیں لیا۔ خلو کے عظیم دے مالکن مال 3 واری حضور نے رخ انور ادھر پھیر لے، ادھر ادھر پھیر لے، ادھر۔ پھر انہاں کیا جی کی مسئلہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا، انہاں کہا حضور نے صرف تہاڈے مکان دے بارے پوچھیا سی، حضور نے ادھر گل کوئی نہیں سی، کو گئے انہاں مکان گرا دیتا، زمین نال ہموار کر دیتا۔ میرے آقا دوبارہ گزرے اتھوں تے اتنا ہی پوچھا وہ مکان کدھر گیا؟ انہاں کہا جی انہاں ڈھا دیتا۔ میرے آقا نے انہاں دی دوبارہ تعریف نہیں کی تھی کہ بہت اچھا کیتا ہے، ہاں میرے آقا نے کچھ بھی نہیں، یہ معنی ایسی کہ بڑھایا کیوں ہے تو کیوں جی؟ ایک صحابی دے ہاتھ جو حضور سونے نے مندری لا کے سٹ دیتی تے بعد صحابہ نے لکھا تسی لے لو، بعد غور فرمایا نا نا واللہ لا خذو وقد ترہ رسول اللہ، ہاں میں اس مندری نو کی کرنا ہے جنہوں حضور سٹ دیتا۔ آج حرام حلال کی ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں، حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے؟ عبداللہ بن رواح تسی دسو رسول اللہ نے تو انو کی ویسی جب جنگ موتا جو تسی پیچھے رہ گئے حضور واسطے جمعہ پڑھان واسطے؟ سنو جی کھل کے بات، آج لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تم محبت رسول کرتے ہو۔ جنگ موتا دی طرف روانہ کیتا تو عبداللہ بن رواح جمعہ پڑھن واسطے حضور پیچھے رہ گئے۔ جب میرے آقا نے جمعہ دا بعد ویکھیا نا تے صفہ میں موجود، فرمایا آپ نہیں گئے صبح؟ عرض کی تھی حضور میرے پاس تیز رفتار سواری تھی، یہی الفاظ ہیں۔ آج جمعے کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعے کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں۔ عبداللہ بن رواح کو سوال ہے، دسو حضور نے تو انہوں کیا کیتا؟ فرمایا آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے جو عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے۔ محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے، محفل میلاد تو شہباز نے بھی کروائی ہے، لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے؟ جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا اس نبی کی محفل کروائی ہے، جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا۔
اس نبی کی محفل کروائی ہے جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے، اس نبی کی محفل کروائی ہے جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا۔ ہاں محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے، جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا اب یہ بات نہیں دیکھنی، انہوں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا۔ محفل کا وقت تو وہی تھا۔ عمر بن سعد جو ہے نا، وہ جب مختار سقفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے، عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا، تو اندر تسبیح پڑھ رہے سی نفل، تو دے سپاہیوں نے پوچھا باہر دا پتر آیا، انہوں نے کہا کتھے ہوئے؟ انہوں نے کہا اندر نفل پڑھ رہا، انہوں نے کہا جا کے کہے نفل اس دن پڑھ دے سمجھے تو حسین دے مقابلے چاہیا، ہون نفلہ دا کی فائدہ ہے؟ ہاں جی ہون نفلہ دا کوئی نہیں، دروب کے اندروں لے آئے عمر بن سعد دے ٹکڑے ہوئے۔ ہاں نفل اس ویلے پڑھنے سمجھے تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کے آیا، اس دن وہ فوج چھڑ کے نفل نیتا مزہ تو پھر سی۔ ساڑی قوم اتنی جہالت دی بری ہے جی نا، گھر محفل میلاد کی تھی، میں کہا محفل میلاد تے اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریخی روزے دی حالت جاش کے رسول نو تختہ دار تے لٹکایا۔ محفل میلاد اب یہ باتیں نہیں چلے گی۔ اب عبداللہ بن رواحہ سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا، کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا، مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑھا، تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سے نیکی کی؟ تو فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اگر روئے زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرچ کرے نا تو تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اے علماء کم از کم حدیث تے بیان کرن نا جڑے انہاں نو ووٹ دینے تے پھر کہندے میں عاشق رسول اپنے یار اے بھی تواڈے کو بیان نہیں ہوندے، کم از کم سیدنا صدیق اکبر تو خطبہ تو بیان کرو، لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے کم از کم یہ خطبے تو بیان کرو۔ ایھا الناس، اے صدیق اکبر تو پہلا خطبہ، اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کی گھڑیاں پھکیاں کروا دیاں گا۔ حضور میں تو نہیں پڑھا کسی نے اس طرح کے خطبہ، خود رسول اللہ دے غزوہ احد شریف کا خطبہ میں نے یاد ہے، تبوک کے میدان میں جدو صبح آپ نے وہ خطبہ میں نے یاد ہے، ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جدی جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو۔ یہ حکمران ہے کوئی صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الى صلاتکم یرحمکم اللہ۔ یہ ہے جی افضل الخلق بعد الرسول کا پہلا خطبہ، فرمایا لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا، میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فإن أحسنت فأعینونی، فرمایا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا، وإن أسأت فقومونی، فرمایا جب میں غلط کام کرا میں نو سیدھا کر دینا۔ انہاں دیتے چمچے کڑچے کہنے مولوی ہماری لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں، تمہارا باپ لگتا ہے لیڈر؟ جب صدیق اکبر فرمایا میں نو سیدھا کر دینا، اور کائنات وچ کیڑا جنوں سیدھا نہیں کیتا جا سکتا؟ اللہ اللہ کیا بات، سبحان اللہ۔ آگے کی فرمایا؟ فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، میں جڑا کمزور ہے نا میری رعایت میرے نزدیک طاقتور ہے، حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ، فرمایا میں او حق کو دے دروازے تک پہنچاؤں انشاءاللہ، اور والقوی فیکم ضعیف عندی، فرمایا جڑا میری رعایت کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں کان ٹوٹا جی میں مسلمہ کان ٹوٹا سی جی، تے فرمایا کوئی سمجھتا ہے نا میری رعایت کان ٹوٹا تے میں ہنڈا، تو انہوں پیغام پہنچا دینا صدیق اکبر دا کہ میرے نزدیک وہ جوں بھی نہیں بڑھتا، میں لمحہ پا دیا گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور سردی ہاتھ باہر کٹو، ہاتھ ہونی دا موقع باہر کٹو دا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تسی ہاتھ جاؤ
آج موقع ہے حضور واسطے ہاتھ چاہو زبانہ کھولو جدو تواڈے ہاتھ شل ہو جان گے نا قبراں وچ چکے انج لوگ چک کے رکھ دین گے کفن نال اس دن آنا رسول اللہ نے اے ہاتھ اج انج چاہو کہ اس دن بغیر اختیار تو ایتھے چک کے جان اے آگے جنہاں دے میں نعرے لاندا رہا چک کے ہاتھ سارے انج کر کے ہاتھ کے چک کے تھلے نہیں لانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ساڈے سویڈن کالج دے منڈے طالب علم ہے جی سویڈش کالج دے سویڈش کالج دے طالب علم چلے ہو تسی ہے اور تانوں تے پتہ لگنا ہے جدن حضور نام دینا ہے چلے ہو تانوں دنیا آخرت تے پتہ لگ جانا ہے انشاءاللہ جڑے تانے ملتے ہیں مزہ تے نا تانے دے یہ کائنات وچ تانے تے لوگ چوری دی نہیں دے دے نے آج غریبی دی نہیں دے دے نے حضور دے نام تے ملے تانا تے پھر دا لطف کتنا بڑا زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سینے چوں نکلے اینج نہیں مرزیت ڈھانی تساں حضرت قبلہ مفتی صاحب کو سنیا او زبان تے لفظ لے آنے نا بھی زبانہ جلدیاں جو او بکیا جلے او دا جواب ہے زندہ باد دے نعرے نال دینا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد سید یار تے انہاں دے حامی جڑے تیار کر رہے ہیں کیسٹا جا کے اور دسو ہے بولی خادم ہیں نعرے لوائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد جڑے باہر بیٹھے ہو تو ہم تو اور لطف بڑھا سی تے پیچھے چھت تھلے بیٹھے تو سب جویں بیٹھے زور لاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ مودی دا یار ڈھوے اور میں نو ہندو ہون بھی اس دن لڑ پائے فون کر کے کہنے تو کی چاہتا ہے تیری تو اگ لانا تقریرہ میں تو میں نے فون کی تو کہنے تو کی چاہتا ہے تو کی چاہتا ہے میں کہا میں چاہتا غزنوی پھر آوے سبحان اللہ انہیں حضور جھٹ پٹ محمود غزنوی نو ماں بہنہ دی گاڑا کٹ دی اللہ دسو یار صدیاں گزر گئیاں تقریباً 1000 سال گزرنے آیا محمود غزنوی نو آج تک ہندوہ معاف نہیں کیتا اور نواز شریف دا مودی نا کی رشتہ داری سی جڑا گھر لے گیا بس اے سوال ہے چلے تو سمجھ نہیں آئی غزنوی نو کیوں گالا کر دے آج بھی ہندو تے نواز شریف دا براق کیویں بڑھیا ہوتی ماں نے کیا تسی دو میں براق ہو ایک کیویں گل بڑی یار یہ تو جواب چاہیے نا اور تانوں کوئی سمجھ کوئی نہیں نواز تانوں کدھر لے جانا چاہتا وہ خدا دا خوف کرو پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دیکھو دیکھو کون آیا حضور کتنے خوش ہوندے ہون گے جدوں تسی کہندے ہو دین آیا میرے آقا فرماتے ہون گے اچھا جس دین دی خاطر لوگ مینوں پتھر مارے میری امت بار بار اس دین دا نام لے رہی امیر حمزہ کتنے خوش ہون گے جدا جگر کلیجہ میرا کڈیا گیا تو آج حضور دی امت دین کر رہی حضرت امام علی مقام کتنے خوش ہوں گے اور جس دین دی خاطر میں سر نیزے تے ٹنگوایا آج پھر امت کا دی دین امام اعظم ابو حنیفہ کتنے خوش ہوں گے جس دین دی خاطر میں کوڑے جیلوں وچ کھادے اور اس دین دا امام احمد بن حنبل کتنے خوش ہوں گے کتنے فقیر ہے ساڑھے حضرت امام ربانی کتنے خوش ہوں گے بابو پہ سبحانی کتنے خوش ہوں گے دین دی گل کرو اور دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی دا دین آیا بس اے گلا کرنیاں نہ کسی دے لعنت بھیجنی تے نہ کسی دے خلاف مرد آباد دے نعرے لانے جدوں آوے اے چور انہاں وچوں کوئی چور تے ساڈے جوان منڈے اپنی گلیاں وچ کھڑے ہو دیکھو دیکھو کون آیا اے تے ہویا نا آستہ آستہ نعرہ ہو سکتا ہے دینا وہ نس جائے تے جدوں بڑا شیطان ہوا نو بجان واسطے بڑا تے جدوں نار آوے نا پھر کبھی نہیں ووٹ لینے او آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 زورلا شباب
تے طاقتور کمزور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا اقبال کہتا ہے شاہ مظفر تک گھوڑا بیمار ہو گیا جہاد کردے سے حکیمہ نے کہا انہوں شراب پہ واؤ کہنے گھوڑا ٹھیک ہویا تو شاہ مظفر کے سامنے پھر گھوڑا لے آیا گیا بادشاہ سی اقبال کہتا اندر اخلاص عمل فرد فرید بادشاہ با مقام با یزید شاہ حق بھی دیگراں یکراں نخواست شرع تقوی از طریقے ما جداست اے ترا بخشد خدا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر اقبال کہتا ویکھو شاہ مظفر ہے سی دا بادشاہ لیکن تقوی اور طہارت غیرت ایمانی اور دینی وچ اور با یزید مستامی دا غلام سی اللہ کہنے لگا کیڈا شاہ پرہیزگار سی جدو گھوڑا سامنے آیا تو شاہ مظفر کیا میں اس گھوڑے دی کنڈ تے سوار نہیں ہونا ہے دی ڈھڈ شراب چلی گئی جیڑے حکمران تھا جی گھوڑے تے سوار نہیں ہوندا شاہ مظفر اقبال کہندا اے ترا بخشت خدا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر اقبال کہندا میں دعا منگدا اللہ تینوں ایو جی سوچ تے فکر تے نگاہ دے ویکھو ایک مسلمان دی اطاعت اللہ رسول دے واسطے کس طرح دی اطاعت سبحان اللہ جیڑے یار پریڈ گراؤنڈ دے سامنے کپڑا رکھ کے شراب پیون تسی انہاں نوں ووٹ دے رہے میں اس دین دیاں گلاں کرنا جدے حکمران گھوڑے دی ڈھڈے شراب چلی جائے تو گھوڑے اتنے بھی سوار نہیں ہوندے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین دور تاکہ آیا آیا دین آیا ہاتھ چکنے سارے ہاں ہاتھ چکنے ہاتھ چکنے اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ دعا سکے ٹکڑے کھا دے حضرت عمر جب ملک شام دی طرف گئے حضرت ابو درداء جڑے شام دے قاضی القضات سن میں مسجد بھی دیکھی اندر حضور قلعے دی دیوار اتنی بڑی آپ گئے ہو تشریف لے گئے بس وہ پھر جنگ ہو گئی ورنہ تھوڑے جہاں لوگوں تو ضرور جانا چاہیے قلعے دی دیوار اتنی بڑی بھائی قلعے دے وچ مسجد تھی حضرت ابو درداء دیوار دے وچ دیوار دے اندر جی صرف دیوار دے اور آپ کا مزار بھی ہوتے میں باہر تو کئی مطلب منٹ میں باہر کھڑا رہا تے روندا رہا میں پوچھتا میں سوچا میں کہ حضرت خالد بن ولید میں تسی کیڑے پاسوں چڑھے ہونے اس کے ابو ہاں جی ابو عبیدہ کیڑے پاسوں آئے ہونے تے حضرت شرحبیل کیڑے پاسوں آئے ہونے میں وہ دیوار ہی ویکھدا رہ گیا میں کہ جناب تسی کی کیتا اس کھجورا کھا کے ایک قوم تے میں کہ 20 قسم تے کھانے کھا کے گھروں نہیں ہلدی ہاں جی میں اس دین دیاں گلاں کرنا جس دین اتے صحابہ اتنے پھر رات رکے نا حضرت عمر انہاں کول تے پھر میں روٹی کھواؤ حضرت عمر انہوں نے کہا جی آ رہی کافی دیر ہوئی حضرت عمر ناراض ہوئے حضرت ابو درداء نے یار میں اتنا سفر کر کے روٹی کوئی نہیں لے آ رہا انہوں سنو اگو کی کیا قاضی القضات نے انہوں نے کہا جناب کافی دیر ہوئے ٹکڑے جبے ہوئے نہ جو گڑے کوئی نہیں میں اس دین کی باتیں کرتا ہوں یہ نہیں کہ صحابہ کو ملتا کچھ نہیں تھا یہ باتیں دو سپر پاورا فتح کیتیاں صحابہ نے میں اس دین دیا گلاں کرنا لوٹ مار ہر طرف ہوئے تھے تسی چلے نا وہ ایک بار دین نو آزماؤ تے صحیح نہ یار اے مفتی صاحب جیسے لوگ جدو موڑے دھوتیاں رکھ کے اسمبلی وچ آن گے نا کسی مسئلے ہوتے بلاواں گے جناب شریع مسئلہ بیان کرو قاضی صاحب موڑے ہوتے دھوتی رکھ کے جدو اپنی کار وچ اترن گے نا ایم ایل اے دی سیٹ جت کے توجہ تے میرے جو بندہ بھی ویل چیئر تو جدو جائے گا نا وہاں تو پھر لگ پتے جان گے نا پتے لگن ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا ہوں اس دین ٹرمپ ڈہ پینا ٹرمپ کا جواب یہ نہیں
کہ نواز نو دوبارہ ووٹ دیو ٹرمپ دا جواب ہے محمد عربی دا دین تک تے لیا ٹرمپ دی ٹرمپ دا مولانا انکر تاجدار ختم نبوت توجہ یار حضور اپنے گھر بندہ کسی مخالف نو نہیں بڑھن دیتا دسو یار اتنے مرزائیاں نو بڑے بڑے عہدے دے کے مسجداں دے سپیکر کنے روائے ہاں درود و سلام تے پرچے کنے کٹوائے تو سمجھ نہیں اس گل دی کمال ہو گئی لوگ لکھا جانا اس واسطے دیتیاں سن کہ پاکستان بڑھن تو بعد ختم نبوت تے حملے ہو جان گے پھر منن کے بھی نہیں جی انہوں نے کہن جان گے چورو وہ کنے چوری کی تھی ڈاکہ ماریا بجائے اس نے کہ انہوں نے گل سنن انہوں نے 8 لاشاں ہاتھ تما دین گے 12,000 شہر انہوں نے مار دین گے کہ تو ان کو سمجھ آئے اس تو بعد بھی اگر کسی نے حضور دا دین نہیں سمجھ آیا تو پھر وہ اپنے ایمان دی ذرا دوبارہ جائزہ لیا کرے چلے ایمان تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور پھر بعد میں کچھ نہیں ہوگا آج لے ان کی پناہ آج مفتی صاحب قبلہ جلوہ فرماون پیر صاحب باقی علماء مشایخ شاجی بیٹھے پیر رسول اللہ قادری صاحب سارے پوچھو انہاں کولو میرے آقا فرماندے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت دی خاطر رو پواں گا اللہ اے گل کوئی رہ جاندی اس تو بعد کہ بندہ کوئی اور چوں چڑھان کرے جدن پیو بھی ویکھ کے نس پوے گا ماں ویکھ کے نس پوے گی بھائی میرے کو کوئی نیکی حضور فرماندے ہیں میں رو پواں گا پھر اعلیٰ حضرت بریلوی اتھے بولے فرمایا اے دل نکل جانے کی جا ہے وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں گے پیش حق نکل جانے کی جا ہے فرمایا دلہ تو کرتوت کیوں کیتے ہوئے ما زاغ البصر وما طغى آج وہ آنکھیں تیرے لیے رو پڑی ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے جب انہوں نے بارے ایسی تو روزانہ تو انہیں تبلیغ کرنی پڑی تھا ختم نبوت دیاں گلاں کانا کون تھا تو کانا تو حضور کی بات کرو سمجھ آئی آپ بات بند کر دو سننی نہیں کائنات کسی دی گل کوئی گل کرے انہیں کہا میں نے دسو جی انس بن مالک میں آگے پڑھیا نا تو مفتی صاحب نے جھوم کے تھے جھوم تو مراد ہے کہ آپ کرنٹ پیدا ہویا کہ وشد من صاغب نحشاها وتوا تحت الحجارت کشم مترفل انس بن مالک کہہ دیں ما مسست خزن ولا حریرا ولا شیئا کان علین من کف رسول اللہ حضور کا جسم مبارک اتنا حساس اتنا نرم اتنا ملائم اتنا خوبصورت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی ریشم ایسا دیکھا نہ کوئی اور کائنات کا باریک خوبصورت کپڑا نرم ملائم کپڑا دیکھا جو حضور کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم اللہ تو حضور نے اس اپنے جسم مبارک امام بصیری کیا ہوئے آپ نے اس اپنی آنتڑیاں تے اپنے پیٹ مبارک ہوتے حضور پتھر بدیا اے گل تے دعا شد من صاغب نحشاها وتوا تحت الحجارت کشم مترف الادمی میں اس پیٹ مبارک کو تے آپ نے پتھر بدیا تے آج دین دی خاطر تو ایک پرچی دین واسطے 1000 باری سوچتا جے قیامت نو حضور نے جد تو حوض کوثر تے کیا تے میرے آقا فرمان کے نہ ذرا سوچ لے حوض کوثر تے تو آنا سی آج سوچنا آج کدھر ادھر جان آج سوچنا نکالے حضور دے بارے ایتھے تے انے واہ بات ہے ایویں صحابہ نے نہیں کیا حضور حکم تے دیو گھوڑے سمندر بھی پا دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زور لا کہہ دے ہاتھ تے چپ اس تو پہلے کہ ہاتھ سے چپ ہو جان آج حضور کے بارے چپ رہا یا رسول اللہ
وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب در حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو جڑے منڈے ساڑھنا ہوتے فیض آباد کہتے ہیں جی نیند ہی نہیں آتی گھر فیض آباد ہی خوابت پھردا رہندا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی سبحان اللہ کمال کر زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑگنا کی میں نے کہنے لگے اتنی دور آ گئے جیسے حق پروڈکشن ایتھے تک آ گئے ایف سی والے پولیس والے آ گئے میں نے کہنے لگے ایتھے آ گئے کہنے لگے ہوتے آ گئے میں کہا پھر دو ہی گلنا یا شہادت یا گرفتاری زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑگنا کی زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس پیر صاحب ساری رات بیٹھے رہا سب تو زیادہ انہیں ڈیوٹی دی سب تو زیادہ میرے تو بھی زیادہ انہیں ڈیوٹی جیڑا آیا انہوں نے نہیں محسوس کرا کرسی انہوں دے دیتی تھلے بہ گئے زمین دے سویر نمازہ بھی انہوں نے ڈیوٹی سی سٹیج تے بھی انہوں نے ڈیوٹی انہوں ایک دن بیٹا انہوں نے قید سنے تھے میں ایک دن بھی انہوں نے نہیں کیا کہ وہ بچے دا کی بڑھے گا نہ انہوں تذکرہ ہی نہیں کیتا کدی اتنے 21 دن گزر گئے تے نہ انہوں کدی کہاں تے نال سوندے گئے سن پلنگ بچے ہوئے سن نہ وہ سوندے گئے سن وہ گڈی چاپڑی جناب سوندے سن باقی تے خیمے سوندے سن گڈی ٹیک لا کے سیٹر نال سوندے زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکنا کی پہلے سوچنا چاہیے فیض آباد جانا ہے کہ نہیں جانا تین تخت جانا ہے کیوں جانا ہے بس کمال ہو گئی روز روز فیض آباد ایک باری ہو نا کہ روز روز دین آنا ہے تخت نے پڑھ کے جانا ہے چلے حضور دا دین آنا ہے اس دن جب ساڑھے ایم ایل اے جان گے اس دن اسی نال جناب کا وقت دین آیا گل سن زلف تے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں بے کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ کا کنی دی آس ہوئی کچے ددنو عالمہ رڑکنا کی اللہ توجہ اس واسطے ساڑھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے نال جڑا بندہ تبصرے کردا ہے نا توجہ جی بیٹھ جاؤ بس میں تہاڈے نال گل اتنی بات کرنی میں لمبی تھوڑی نہیں کرنی میں بھی حضرت دا حکم سی تے میں آ گیا لیکن ہن اپنے تبصرے بند کر دیو کیوں جی کہیں جی پیسے لے دس اللہ کہ جلو پیسے تو میں حضرت کو کما تے اتنے پیسے نہ مینوں دے رہے شاہ جی بیٹھے اتنے پیسے تو مولانا رسول اللہ صاحب دے دے اتنے تو انہوں نے دے دینے سکھی کی آنے بے شک اور سید توقیر الحسنین صاحب میاں والی انہوں نے میں گیا تو انہوں نے محل تے انہوں نے گڑیاں تے لینڈ کروزر تے انہوں نے باغیچے تے انہوں نے فارم وہ ارباں دے میں کہو ایسے پیر صاحب نو اسی کہوں گے اتنے چلے ہو کہ بندہ تک دی گل تے کردا 21 کروڑ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی ہم تیری دیوار سبحان اللہ کوئی کسی بندے تے الزام لان تو پہلے سوچنا تو سی بھائی وہ سائز دا الزام بھی پڑتا ہے کیا بات ہے رشید صاحب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت ما بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله سبحان اللہ سمجھ آئی گل ہاں جی اے گل ہے جڑی گل کرنے والی کہندے مولوی خادم گالیاں دیتا ہے ہاں جی پوری تقریر میری ساری زندگی قرآن حافظ پکا سبق بھی میں حدیث انہاں نوں سنا رہا ہوں تے مینوں اقبال بھی یاد ہو تھوڑا بہت ہے تے اعلی حضرت بھی ہیں تے عربی شعر بھی مینوں یاد ہے قصیدہ بردہ بھی پورا یاد ہے میں بیٹھے گڈی جناب چلدے پڑھ لینا تے دسو یار جڑی گالیاں دیتا ہے گل ہے پیڑا اور تے پھکیاں اور کیا بات اینج نہیں آج پیڑا اور تے چیکاں اور ایسا فرما رہا ہے نیوی نال بھائی پیڑا اور تے چیکاں اور گالے کرنے والی میں تے پڑھنا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحمد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب وأقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بالشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلا يخطو تقيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام سبحان الله پیر میرے علی شاہ صاحب الطیف سرا من طلاته والشذو بدا من وفرته
فسکرت ہونا من نظرتہی نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں تو ابرو کا اس مثال دسن جت نوکے میں یادے تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہلڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آنکھاں تیرا دی شان آنکھاں جس شان تو شانہ سب پڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سہجت دا کوئی ورلی موتی لے دریاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت اے شاہ حسین قسم والے سوسائٹی والے ہاں جی اے جڑے جتنے تو سارا کچھ کیتا ہے مقصد کے میں بھی ادھی راتی آیا قصور تو نستا نستا ہے ایک پروگرام بھی چھوڑیا تے تواڈے کول میں آ گیا اج ایک جگہ جا کے روٹی بھی کھانی جی تے پھر سویرے جا کے جمعہ بھی پڑھانا ہے تے پھر جمعے نو ہزاراں بندے نو مطلب بعد وچ میں ملن واسطے بھی جناب او جی میں بڑا دوروں آیا او جی میں اتھوں آیا او جی میں ملتانوں آیا او جی میں سندھ تو آیا وہ باویں عشاء ہو جائے مل جائے ہاں جی جمعہ روٹی بھی میں کھا جمعے دی جڑا او عشاء تو بعد جا کے کھانا صرف نماز پڑھن دا لوگ ٹائم دیندے او جی تسی بادشاہ ملے ہی نہیں سانو اسی انہاں دے نال اٹھاندے بھوکے بیٹھے رہندے 2 دن پہلے میں سویرے اذان عشاء دی روٹی اذان ویلے کھاتی بندے نہیں مکے کہندے او آ گئے میں کہندا روٹی کہندے نہیں دی او تو بڑی جلدی ہونا وہ جلدی کرتے سویر اذان دا ٹائم میں اس ویلے پھر بازاروں گھر میں فون کیتا تو انہاں اٹھ چکیا کسی نے میں انہاں نوں کہیا روٹی تتی لے بازاروں حضور اودے اوتے میں شاید پایا روٹی اوتے اور چار دے والے کھا کے بس سبحان اللہ ہن اے ساڈا حال تسی کردے ہو مڑ کے پھر بھی گلا ہے کہ مولوی جڑے بڑے بیکار ہوندے او چیکاں جڑیاں آپ نے فرمائیاں نا سی حقیقت چیکاں اے وہ کہندے نے ٹھیٹھ مولوی ملا پورا جڑا انگلش بولدا ہی نہیں بولے تے غلط بولدا یا بول کے تے مذاق کردا او دسوے دا مطلب کی ہے وہ ٹھیٹھ مولوی کے فیض آباد جا کے لمحہ پا دیتا 1400 سال بعد نہ مولویت پھر بھی وہ پاور اصل تا تو پیڑا اور تے چیکاں ہو رہے ہیں وہ چیکاں تاں پہ رہی یعنی مولوی کے میں کہا وہ بھی جڑا چل بھی نہیں سکتا اے گل ہے اے جڑی گل ہے نہیں بڑی ڈاڈی ہے تو تساں جڑی میں نہ کتھوں آئے جناب سکھی کی منڈی تو آئے بیٹھے بڑے بڑے دور سے لگوتے تو کتھوں نہ کتھوں حضرت صاحب تو نوشہرہ ورکت تو آئے بیٹھے بڑے بڑے علماء نیچے بھی بیٹھ میں دیکھ رہا اساتذہ بیٹھے حافظ قاری علماء سارے بیٹھے اے ساری محنت دا مطلب کیوں ہے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظار روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں صوفہ یوتی کا داس تساں فتردہ تھی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفہ تو شفہ صحیح پڑیا لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شالا وطوی آمن او گھڑیوں پیر میرے علی شاہ صاحب بھی کہہ سکتے دیا اے رجلنو زیارتہ ہوں دیا آج شالا وطوی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنا کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا لکھیا پڑھیا سب بلا رہی زیارت ہوئے تو پھر اینج ہوندہ پھر تحقیقہ مک جاتی ہے کیوں جی مولانا غلام محمد گھوٹوی کہہ دیں میں ہوتے باولپور گڑی بھی جو جا رہے تھے مجذوب لیٹے کہنے لگا پیر صاحب انہوں نے دینا نہیں سن ملاقات فرما دے پیر میرے علی شاہ صاحب بالکل انہوں نے کہا سناؤ اٹھ بیٹھا میں نے کے کہنا کہا سناؤ توڑے پیر دا کی حال ہے انہوں نے کہا جی بیمارن مولانا غلام محمد گھوٹوی فرما دے نو مجذوب کہتا بیمار شمار کوئی نہیں مکر کر دے میں نے کہا جی جاڑ دو تسی میرے پیر علی جی حرکت انہوں نے کہا گل انجے پیر میرے علی شاہ صاحب دا جڑا سایہ وہ مک گیا سایہ مک گیا وہ باہر نہیں نکل دے مطلب قوم فتنے مبتلا نہ لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی
ہاں اس تو بعد بندہ پھر کدھر ہوتے طرح سے نہیں جانا نہ چونکہ چناچے جانا پھر سایہ بھی بندے دا مک جانا فنا پھر رسول ہو جانا زیارت تو بعد لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو سہانار دل لگیا بے پرواہ جتھے دم مرن دی نہیں مجال حضور خود فرما تو میرا پتر ہے کام کر وہ کہنے جتھے دم ورن دی نہیں مجال میرے جائے کل پڑھ مولوی پڑھ کے بعد حضور کے بارے گل کرے گا وہ تو پڑھے گا کی کیا مطلب جدوں بھی گل ہوئے سر جھکا دیو حضور کی بات بس 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 جی حضور کی بات او بس جی بس حضور نے فرمایا گل مک گئی جناب وہ میرے آقا دی شان ہے او جی اور کوئی گل سنا یہ کون ہوتے ہیں یہ کوئی علم ہے دو لفظ پڑھن تو بعد حضور کے بارے بندہ گل کر دے نا 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 آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بلے سی ہر نبی اتے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہانال جتھے دم مرن دی نہیں مجال کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بان شراب خراب ہوئے سرشارت بیتاب ہوئے انہ خونیا مست نگاہانا کیتی بچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجڑ مستان ہوئے حیرانت بہوں پریشان ہوئے انہ پیچیاں ظلف سیاہانا لگیا بے پروانا میرے علی تو کون بچارا اور نپٹ لاشا دے اوگن ہارا اور سر تے جا کے تو اے باندھا بھارا لامی پری تو شان حضور نال پیار کرنا ہے انہیں وہاں پیار کرنا ہے سوانو بھی سارے بزم والے نو سارے نو لکھا سلام تسی ایستا جڑا رات تسی تشریف لے آئے ہو تے تواڈے چہرے مزید چمک اٹھے ہاں اور انشاءاللہ قبر حشر وچ بھی انجی اسی چمک پہ رہنا ہے حضور دا دین اور تختوں تے لے آنا ہے آئے